بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر ایجوکیشن لیکچر میں آپ کو ویلکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پاکستان کے تعلیمی مسائل جو ہیں وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تعلیمی اداروں میں طبی سہولیات کی صورتحال، فزیکل کنڈیشنز آف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے ہمارے تعلیمی اداروں میں جو طبی سہولیات ہیں وہ کیسی ہیں۔ خواندگی کو بڑھانے کے لیے جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی ہماری شرح خواندگی آج بھی 60% ہے، ہم نے اس کو بڑھانا ہے، 100% تک لے کے جانا ہے تاکہ ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی پذیر ممالک سے ترقی یافتہ ممالک کی صف میں آ جائے۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ شرح خواندگی کو بڑھانا ہوگا۔ شرح خواندگی کو بڑھائیں گے تو ہمارے پاس بہتر افرادی قوت آئے گی، جس کے نتیجے میں ہمارے وسائل استعمال ہوں گے اور لوگوں کے پاس روزگار ہوگا، ان کا معیار زندگی بہتر ہوگا۔ جب معیار زندگی بہتر ہوگا تو تعلیم کے بارے میں ان کا عمومی رویہ تبدیل ہو جائے گا۔ ایک تو خواندگی کو بڑھانا ہے، دوسرا ترک مدرسہ کو کم کرنا ہے۔ ترک مدرسہ کو ہم کم کر سکتے ہیں جہالت کو ختم کر کے اور غربت کو ختم کر کے۔ اس کے علاوہ کوئی تیسری وجہ نہیں ہے کہ والدین اپنے بچوں کو تعلیمی اداروں میں بھیجنا پسند نہ کریں۔ اور ملک میں تعلیمی معیار بلند کرنے کے لیے معیار تعلیم جو پستی کی جانب جا رہا ہے، ہم کہتے ہیں کہ آج سے 10 سال پہلے کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان میں یہ ٹیلنٹ تھا اور آج کے بچوں میں یہ نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ معیار تعلیم ہے۔ اور تعلیم کے شعبے میں سرمایہ کاری کی ضرورت ہے کہ تعلیم پہ خرچ کرنا ہم اس کو سرمایہ کاری سمجھیں اور اس کا نتیجہ ہمارے پاس بہتر جو ہے ڈاکٹر، انجینئرز، لائر، ٹیچرز اور ان کی صورت میں جو ہے وہ ہماری ان کی خدمات کی صورت میں ہمارے پاس اس کا منافع آتا ہے۔ یہ بہت بڑی واضح اور سادہ سی بات ہے کہ ہم تعلیم کو جس قدر پرکشش بنائیں گے لوگ اس کے اصول کی طرف زیادہ مائل ہوں گے۔ تعلیمی ماحول میں بہتری ہی سے تعلیمی معیار بہتر ہوگا۔ اگر تعلیمی اداروں میں تعلیم دینے کے لیے درکار ضروری وسائل اور سہولیات دستیاب نہیں ہوں گی تو ہم اپنی تعلیم کے معیار میں کس طرح بہتری پیدا کر سکتے ہیں اور ہم ترقی کا سوچ سکتے ہیں، جو کہ ہماری تعلیمی اداروں کی سہولیات ہیں، ضروریات ہیں، جو وسائل درکار ہیں، اس پہ اگر ہم ان کو پرووائڈ نہیں کریں۔ حکومت جو ہے وہ اب کوشش کر رہی ہے لیکن مسائل کے مقابلے میں وسائل کی زیادتی کے باعث مسئلے پر وسائل کے مقابلے میں ہمارے جو مسائل ہیں وہ زیادہ ہیں اور اس وجہ سے مسئلے پر قابو نہیں پایا جا سکا ابھی تک۔ ہماری آبادی جو ہے 19 کروڑ سے زیادہ ہو چکی ہے۔ نئے تعلیمی ادارے کھولنے کے باوجود اسکول جانے والی عمر کے بچوں کی ایک بڑی تعداد اسکولوں سے باہر ہے، یا تو ان کے لیے اسکول موجود نہیں اور یا پھر ان اداروں میں بچوں کی تعلیم کے لیے ضروری سہولیات ہی موجود نہیں۔ بعض اسکولوں کی عمارتوں پر لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اور وہاں تعلیمی عمل منقطع ہے، یعنی بالکل بند ہے، اسکول بالکل بند ہے۔ اور بعض ایسے ہیں جہاں عمل تعلیم تو جاری ہے لیکن بنیادی جو تعلیمی سہولیات ہیں وہ پرووائڈ نہیں کی جاتی۔ مختلف تحقیقات سے یہ پتہ چلا ہے کہ اسکولوں میں بنیادی تعلیمی سہولیات کی کمی، تعلیمی اخراجات اور صنفی امتیاز ملک کی تعلیمی ترقی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اس کے علاوہ مختلف تعلیمی ادارے اور اساتذہ سے بھی ملک کی تعلیمی حالت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ ملک یا معاشرے میں کس حد تک ترقی یا پستی کا شکار ہے، کہ تعلیمی اداروں میں پڑھانے والے لوگ جو ہیں ان کا معیار زندگی کیا ہے۔ پچھلے چند سالوں میں اسکولوں اور ان میں کام کرنے والے اساتذہ کی تعداد کا ایک جائزہ بھی تعلیمی ادارے اور طبی سہولیات کی صورتحال کو سمجھنے کے لیے معاون ثابت ہوتا ہے۔ آج بھی ہمارے تعلیمی اداروں میں طلباء کے تناسب اور مضامین کی نوعیت کے اعتبار سے ضرورت کے مطابق اساتذہ کی تعداد کم ہے، جبکہ پرائیویٹ جو تعلیمی ادارے ہیں ان کی صورتحال بھی کوئی اچھی نہیں ہے۔ 10 دن کے لیے جو ہے وہ بچوں کے لیے ایک ٹیچر اور مہینے کے لیے ایک،
تو اس سے کیا ہے کہ بچے فیڈ اپ ہو جاتے ہیں۔ معاشی اور معاشرتی حالات ہیں۔ معاشرے میں کامیاب زندگی گزارنے کے لیے سماجی تربیت بہت ضروری ہے۔ معاشرے کی اقدار کو، اس کے رسم و رواج کو اور معاشرے کی جو قدریں ہیں وہ ان کی پابندی فرد اور معاشرہ دونوں پر لازم ہوتی ہے، لیکن کوئی بھی فرد ان اقدار پر صرف اس صورت میں کاربند ہوگا جب معاشرے میں ان اقدار کو اہمیت دی جائے گی۔ جن اداروں میں اقدار کا معاشرہ اہمیت نہ دے، اس میں کام کرنے والے افراد اور ان کے کام کو بھی معاشرہ قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، یعنی ٹیچرز جو ہیں ان کا کیا اسٹیٹس ہے، تو یہ چیزیں معیار تعلیم کو بہتر کرتی ہیں۔ معاشی اور معاشرتی حالات جو ہیں وہ بھی میٹر کرتے ہیں آپ کی اقدار اور روایات کو سیکھنے میں۔ ایک تعلیمی ادارے کے عناصر ترکیب بھی یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ ایک مکمل سماج ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہ بڑے سماج یا معاشرے کے مقابلے میں یہاں افراد کی تعداد کم اور مسائل اور وسائل نسبتاً محدود ہوتے ہیں۔ یہاں آنے والے بچے مختلف گھروں سے آتے ہیں اور جدا جدا پس منظر رکھتے ہیں۔ ہر بچے کا ذہنی، معاشرتی، جذباتی، معاشی صورتحال ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض بچے تعلیم میں دلچسپی لیتے ہیں اور بعض بچے تعلیم سے دور بھاگتے ہیں۔ کسی بھی ملک اور معاشرے کی معاشی اور معاشرتی پس منظر اس کی ترقی اور معیار زندگی پر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے۔ معیار زندگی کا تعلق افراد کو حاصل ہونے والی مادی اشیاء، آسائشوں اور سہولیات سے نہیں ہوتا، بلکہ معاشرے میں موجود سماجی ماحول اور ذہنی کیفیت سے ہوتا ہے، جو بظاہر نظر نہیں آتے لیکن معاشرے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان میں تعلیمی شرح خواندگی، آزادی اظہار، فیصلہ سازی میں لوگوں کی شمولیت اور دیگر سماجی رویے شامل ہیں۔ پست معیار زندگی معاشی اور معاشرتی بدحالی کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ یہ نہ صرف جرائم اور افراتفری پھیلاتی ہے بلکہ امن و امان کی صورتحال کو بھی خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ جنوبی ایشیا دنیا کا غریب ترین خطہ ہے اور پاکستان بھی اسی خطے میں واقع ہے۔ اس خطے کے مسائل میں ناخواندگی، غربت اور خوراک کی کمی شامل ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہیں تعلیم اور صحت جیسے اہم شعبوں پر بھی بہت کم رقم جو ہے وہ ہم صرف کر رہے ہیں، جو کہ ضروری ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا جو ایجوکیشن کا کچھ ٹاپک، جس میں ہم نے تعلیمی اداروں کی طبعی سہولیات اور معاشی اور معاشرتی حالات ڈسکس کیے۔ انشاءاللہ کل اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ تھینک یو۔